ایک دفعہ ابو طالب شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے تو اپنے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال تھی۔ آپ لوگ جب شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں آپ لوگوں نے قیام کیا، تو اسی وادی کے اندر ایک راہب کی جھونپڑی تھی۔ تو راہب اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آتا ہے اور آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ سارے جہاں کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس پر قریش کے جتنے لوگ تھے انہوں نے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس وادی میں اتر رہے تھے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں رہا جو سجدہ میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر آیا اور دیکھا کہ ایک بدلی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، تو وہاں پر دیکھا کہ وہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا ہوا ہے اور آپ پر سایہ کر رہا ہے۔ تو وہ یہ چیز دیکھ کر بھی اس راہب نے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ اس نبی کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر یہ درخت جھکا ہوا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ لوگ آگے نہ جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں روم کے لوگ ان کو پہچان نہ لیں اور پہچان کر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ یہیں سے ان کو واپس لے جائیں۔ تو پھر ابو طالب اس چیز کو دیکھ کر، یہ بات سن کر گھبرا گئے اور اسی قافلے کو لے کر واپس مکہ میں تشریف لے آئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا وہ واقعہ ہے، وہ معجزہ ہے کہ جس کو اس راہب نے دیکھا اور دیکھ کر آپ کی نبوت کا اس نے اعلان کیا۔